محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ سید صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید ہربل کلینک۔ آج ہمارا موضوع السر معدہ ہے۔ السر معدہ سے مراد وہ بیماری ہے جس میں معدہ میں زخم ہو جاتے ہیں۔ یہ عضلاتی اعصابی مزاج کا مرض ہے۔ اس کو ایلوپیتھی میں پیپٹک السر کہتے ہیں۔ ایلوپیتھی میں اس کی تشخیص کے لیے گیسٹروسکوپی کی جاتی ہے۔ یہ جسم میں خشکی اور تیزابیت کے بڑھ جانے سے ہوتا ہے۔ جسم میں تیزابیت اور خشکی کا بڑھ جانا حرارت کی کمی سے ہوتا ہے، کیونکہ حرارت خشکی کو توازن میں رکھتی ہے۔ جسم میں خشکی اور تیزابیت کے بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے تیزابیت کا توازن خراب ہو جاتا ہے۔ نظام ہضم یعنی خوراک کے ہضم کرنے کے نظام میں خوراک کو گلانے کے لیے اس پر معدہ کے اندر تیزاب ڈالا جاتا ہے۔ اگر تیزابیت معدہ میں پہلے سے موجود ہو تو خوراک موجود نہ ہونے کے وقت وہ معدہ کے اندر والی سائیڈ میں موجود وہ جھلی یا سیلز جن کو اللہ تعالیٰ نے معدے کو ہضم ہونے اور تیزاب سے زخمی ہونے سے بچانے کے لیے رکھا ہوتا ہے، ان کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے السر معدہ کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اس بیماری کی شدت میں یہ معدہ کو پنکچر بھی کر دیتا ہے اور معدہ پھٹ جاتا ہے۔ اس میں ڈکار بہت زیادہ آتے ہیں اور بعض دفعہ الٹی بھی آ جاتی ہے اور کبھی کبھی ساتھ خون بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ پاخانے میں بھی خون کے ذرات اور پس سیل پائے جاتے ہیں۔ خوراک جب معدہ سے نکل کر آنتوں میں آتی ہے تو وہاں پر تیزابیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پر صفرا یعنی پیلی رطوبت ڈالی جاتی ہے۔ اگر جگر میں کمزوری کی وجہ سے جسم میں حرارت کم ہو جائے تو جسم میں صفرا یعنی پیلے مادے کی کمی کی وجہ سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور گیس کا زیادہ اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ السر معدہ کے علاوہ معدہ سے متصل آنت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاج سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر السر معدہ کا ہوگا تو کھانے کے بعد کچھ دیر تک درد میں کمی ہو جائے گی، لیکن بعد میں اس درد کی شدت دوبارہ لوٹ آئے گی۔ یہ درد بعض دفعہ کمر میں بھی محسوس ہوتا ہے اور معدہ دبانے سے بھی درد کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں ڈکاریں بھی آتی ہیں اور الٹی بھی آ جاتی ہے اور بعض دفعہ اس کے ساتھ خون بھی آتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا السر ہو تو اس میں بھی خون کی الٹی آتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، پاخانے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، اس میں خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور کھانا کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد درد کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اس کے اسباب کی بات کی جائے تو یہ مرض ہمارے کھانے پینے میں بے اعتدالی سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو فاسٹ فوڈز، پیزا، برگر، شاورما وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ان میں اس بیماری کے ہونے کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ہوٹلنگ کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، ان میں بھی السر معدہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو چٹپٹی مسالے دار اشیاء
اور کڑاہی گوشت وغیرہ کا شوق رکھتے ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو تکہ بوٹی، ملائی بوٹی، سیخ کباب، شامی کباب وغیرہ کے شوقین ہوتے ہیں ان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک، خاص طور پر کاربونیٹڈ ڈرنک جیسے بوتل، چاہے وہ مقامی ہو یا امپورٹڈ ہو، وہ اس کا سبب بن رہے ہیں۔ اسی طرح انرجی ڈرنک جن کی بہت زیادہ تشہیر کی جاتی ہے اور ان کو طاقت کا خزانہ دکھایا جاتا ہے، وہ بھی اس کے اسباب میں شامل ہیں۔ اسی طرح خشک اشیاء جیسے چنے، کریلے، پکوڑے، آلو سے بنی اشیاء، بادی چیزوں کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ ترش اشیاء جیسے لسی، دہی، چائے اور اس سے ملتی جلتی اشیاء بھی السر معدہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو جنسی یعنی ٹائم بڑھانے والی ادویات اور دیگر دوسری ادویات جیسے اینٹی بائیوٹک، اسٹیرائڈ، پین کلر، اسپرین، ڈسپرین اور نشہ آور ادویات کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں ان میں بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں میں پاپڑ، سلانٹیوں، چپس، چورن، چٹنیوں وغیرہ کے استعمال سے بھی السر معدہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کا علاج جگر میں تیزی پیدا کرنے سے ہوگا، کیونکہ جگر جسم میں صفرا پیدا کرتا ہے اور صفرا تیزابیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں تیزابیت پیدا کرنے والی تمام چیزوں کو روک دیں اور 5، 6 اور 1 نمبر غذائیں استعمال کروائیں۔ غذائی چارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ملٹھی 80 گرام، بادیان 80 گرام، ہلدی 80 گرام، سفوف بنا لیں اور 250 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ 1 تا 2 کیپسول صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 2 نوٹ فرما لیں۔ اجوائن 100 گرام، پودینہ 50 گرام، گندھا کاملا سار 50 گرام، سفوف بنا لیں اور 1 چائے والا چمچ صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔